سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الحمدللہ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم تدبر قرآن کے کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اور آیت نمبر ہے 75 انشاءاللہ، جہاں سے آج ہم آغاز کریں گے. یہاں میرے محترم سب سے پہلے آج یوجول ہم روٹ ورڈ لکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. روٹ ورڈ لکھیں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں، لکھنا شروع کریے اوپر کے خانے میں میرے محترم. افتطمعون میں یہاں روٹ ورڈ ہے طامعا، طامعا، طامعا یطمعو، تا اور میم اور عین. ان یؤمنو، یؤمنو وہی ہے امینہ، امینہ ہے. بعد میں اس کو ہم لے کے گئے باب افعلہ میں تو ہو گیا آمنہ. اصل میں امینہ ہے، امن اور سلامتی سے لے چکے ہیں الحمدللہ. وقد لکم جار و مجرور، قد حرف تحقیق، کان یہ بھی ہم لے چکے ہیں. کان یکون تو اصل میں ہے یہ کا وانا. ٹھیک، اب آ گیا فریقن میرے محترم. جی فریقن کا رتبہ ہے فاراقا، فاراقا. جی یہ صیغت مبالغہ ہے، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. جی تو فاراقا. ٹھیک، منہم جار و مجرور، یسمعون سین میم عین، سمعا یس کلاما. ہاں یہ بہت پیاری بات آج آ رہی ہے آپ کی نور، وہ ہے کلیمہ. بتائیں گے کلمہ کا اصل مطلب کیا ہے میرے محترم. جی سبحان اللہ. اچھا پھر آئے گا ثم یحرفونہ. تو میرے محترم یہ حرف اصل میں ہے حرفہ، حرفہ ہے، مجرد ہے حرفہ. بعد میں اس کو ہم لے گئے فعلا کی وزن پر، بتائیں گے. من بعدی حرف جر اور ظرف زمان. عقلوہ، یہ دیکھیں عقالا، عقالا. جی عقل سے. واو حرف ہے ہم پروناؤن.
यअलमून कहे आलिमा, आलिमा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम रूट वर्ड हैं इस मुबारक आयत में। अब आइए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम इसका एनालिसिस करते हैं अरबिक जी, एराब जिसको हम कहते हैं। यहाँ देखिए मेरे मोहतरम आफा आ गया हर्फ इस्तिफहाम, ठीक, और ये आ जो है आफा तत्माऊन, जब ये हर्फ इस्तिफहाम है मेरे मोहतरम जी, तो ये इस्म की शक्ल में, यकीनन इस्म की शक्ल में आएगा। तो ये आ जो है ये इस्तिफहाम है, इसमें इस्तिफहाम फी महल्ल मुब्तदा मरफू। तो आ इस्म इस्तिफहाम है जी, और ये मुब्तदा के रफ़ा के मुहल्ले में आ रहा है। फ़ा जो है मेरे मोहतरम जी, असल में फ़ा हर्फ अतफ़ है जी, मगर यहाँ क्या है मेरे मोहतरम, फ़ा जो यहाँ हर्फ इस्तेनाफ है, ये तत्माऊन का हिस्सा नहीं है ना, ये फ़िल का हिस्सा नहीं है। फ़ा हर्फ इस्तेनाफ है, ठीक, उसका इराब नहीं होता, ठीक। तत्माऊन फ़िअल मुदारिअ, फ़िअल मुदारिअ है मरफू' बिसुबूत नून। ये देखिए तत्माऊन, तत्माऊन फ़िअल मुदारिअ है जी, मुखातब का सीगा है, जमा मुज़क्कर मुखातब का सीगा है। अलामत रफ़ा क्या है, सुबूत नून, लिअन्नहु मिनल अफ़आलिल खम्सा, अफ़आल खम्सा में से है जी। वल वाव फ़ाइल, बताया था आपको, जहाँ फ़िल होगा फ़ाइल लाज़िमी बताइए साहब जी जी। अच्छा साहब, अन, ये मेरे मोहतरम अन, जिसको हम अन मस्दरिया भी कहते हैं, बहरहाल अन नासिबा है, अन नासिबा है। हुरूफ नासिबा लिए थे ना अपने सेकंड बुक में, जो फ़िल मुदारे पे दाखिल होते हैं और उस पर ज़बर लगाते हैं। चेंजिंग सारी फ़िल मुदारे में होती है, याद रखिए। मादी और अमर मबनी है, अनचेंजेबल, वो मबनी है। माजी और अमर मबनी होते हैं, अनचेंजेबल। मुदारे साहब मुअरब होता है, तो मुदारे कभी होगा यज़हबू, कभी होगा लन यज़हबा, बा पर कभी पेश अखीर में, कभी ज़बर आएगा अगर हुरूफ नासिबा आएंगे, कभी जज़म आएगा, लम यज़हब। ये फ़िल मुदारे में चेंजिंग आती है, माजी और अमर में नहीं आती, मबनी होते हैं। बहरहाल अन हर्फ नासिबा है साहब, 4 हर्फ नासिबा है अरबी ज़ुबान में जो फ़िल मुदारे के साथ आते हैं। अन, लन, कई, वलाम तालील, ठीक है साहब, ये अन है। और भी हैं मगर वो हेडिंग होते हैं, बहरहाल ये वाज़े हैं। तो अन फ़िल हर्फ नासिबा, युमिनू, युमिनू फ़िल मुदारे मंसूब है, यकीनन अन अगर आया तो मंसूब होगा। अलामत नस्ब क्या है साहब, हज़्फ़ुन नून, नून हज़फ हो गए, इसलिए कि ये भी अफ़आल खम्सा में से है ना जी, तो नून हज़फ हो गया। वाव उसका फ़ाइल है, ठीक है। लकुम, लकुम ला हर्फ जर, कुम उसका मजरूर, ठीक। अलजारु अलजारु वल मजरूर फी महल नस्ब मफ़ऊल बिही, ठीक है साहब। अब जुमला तत्मऊन अन युमिनू लकुम, ये जुमला फ़िलिया फी महल रफ़अ खबरुल मुब्तदा, ये पूरा जुमला तत्मऊन अन युमिनू लकुम, यहाँ तक ये क्या हुआ साहब, ये हो गया, ये खबर है आ का, इसमें इस्तिफ़हाम आ था, ये उसकी खबर आ गई। अब ये जुमला मुकम्मल हो गया, ये कुम्पल हो जाती। आपकी क्या आप इस बात पे हरीस हैं कि वो लोग ईमान ले आए? बात मुकम्मल हो गई, ठीक है, राइट। अब मेरे मुहतरम वाव आ गया, हाँ, वक़द। अब वहाँ ये वाव जो है मेरे मुहतरम, ये वाव हाल इसको कहेंगे हम,
اس نے کہ ایک سچویشن آ رہی ہے جب کہ یہ حالانکہ یقیناً ان میں ایک گروہ تھا. ہاں یہ دیکھیں یہاں بتایا تھا آپ کو واو حال بھی ہو سکتا ہے، واو عطف، واو قسم اور واو استئناف. ہاں استئناف تو یہ نہیں ہے. اس نے کبھی جملہ واو حال کیا ہوتا ہے جس میں آپ کو لگے کہ سچویشن بیان کی جا رہی ہے نا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں گے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کے حریص ہیں، خواہش مند ہیں کہ لوگ ایمان لائیں، جبکہ صورتحال یہ ہے. ہاں یہاں واو حال ہے، اسی سے میننگ اٹھے گا میرے محترم، بتائیں گے جب ہم آئیں گے میننگ کی طرف انشاءاللہ تعالی. تو واو حال ہے. قد حرف تحقیق انفسائز کرنے کے لیے جس طریقے سے ان اسم کے ساتھ آتا ہے میرے محترم، فعل کے ساتھ قد آتا ہے. یاد رکھیے آپ بس ایک ہے صاحب، ان اسم کے ساتھ آتے ہیں. آپ جملہ اسمیہ کو انفسائز کرنا چاہتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بے انتہا، نہ صرف بے انتہا بخشنے والے بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والے ہیں. ان آ گیا. جب فعل کے ساتھ کیا آئے گا؟ قد، اور قد کے ساتھ بعض دفعہ لقد بھی، لام بھی لگ جاتا ہے. تو قد حرف تحقیق ہے میرے محترم، ٹھیک؟ جس طریقے سین حرف تحقیق ہے، سین بھی حرف تحقیق ہے، قد بھی حرف تحقیق ہے. فرق یہ ہے سین جوائن ہو کے آتا ہے، قد سپریٹ ہو کے آتا ہے. اور قد جو ہے دونوں کی تاکید کرتا ہے، مضارع ہو یا ماضی، دونوں کے لیے، دونوں کے لیے. جی بہرحال تو قد حرف تحقیق، کانا فعل، یہ فعل ناقص ہے جی، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دیکھ لیجیے. کانا جو ہے میرے محترم جی، کان اللہ غفوراً، کانا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو رفع رکھتا ہے مگر خبر پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے، اس پہ زبر لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. اب یہاں میرے محترم کان فریقن، اب فریقن یہ جو ہے اسم کانا ہے، اسم کانا، ٹھیک. مگر آپ کہیں گے کہ صاحب یہ اسم کانا ہے تو صاحب یہ کامن ناؤن کیسے آ رہا ہے؟ اسم کانا مبتدا ہے نا بیسیکلی جی، وہ تو پراپر ہوتا ہے، تو صاحب یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ہاں یہ دیکھیں فرق یہ ہے کہ اسم کانا یہ معذرت مقدم ہے. اصل میں جملہ کیا ہے؟ کانا منہم فریقن. جی منہم یہ جار و مجرور، من حرف جر، ہم جار و مجرور، یہ خبر ہیں جس کو مقدم ہونا چاہیے تھا. اب کیوں اس کو مؤخر کیا ہے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. جی رول کے مطابق جملہ یہ بنتا کانا منہم فریقن، منہم جار و مجرور یہ ہے خبر مقدم، فریقن مبتدا مؤخر، تبھی کامن ناؤن آ رہا ہے صاحب. جی بتایا تھا آپ کو جب مبتدا مؤخر آتا ہے تو پھر وہ کامن ناؤن ہو جاتا ہے. یس تبھی میرے محترم ہم کہیں گے اصل میں یہاں چینجنگ ہوئی ہے. جی جی تو یہاں فریقن جو ہے یہ اسم کانا مقدم ہے، مقدم ہوا ہے، یہ اس کی جگہ نہیں، یہ مقدم ہوا ہے، تبھی کامن ناؤن ہے اور پیش کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک اچھا. اور منہم کیا ہے؟ یہ خبر ہے جو مؤخر ہوا ہے، تو منہم جار و مجرور فی محل نصب خبر کانا، خبر کانا منصوب ہوتا ہے صاحب، اسی لیے ہم کہیں گے منہم جار و مجرور خبر مؤخر
خبر مؤخر فی محل نصب خبر کان. ٹھیک ہے سر. اچھا یسمعون، ہاں یسمعون واو حالیہ تھا، یسمعون یہ بھی جملہ حالیہ ہے میرے محترم جی، ان کا حال یہ ہے. بہرحال اس کا اعراب وہی ہوگا، بہرحال بے فکر رہیے. یسمعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. جی افعال یہ افعال خمسہ میں ہے، سنتے ہیں وہ. یسمعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور الواو فاعل، الواو یسمعو الواو فاعل. کلام مفعول بھی آ گیا، کلام مفعول بھی تبع زبر آ رہا ہے، اور وہو مضاف. بتایا مضاف ہمیشہ پلس آتا ہے، موصوف بھی ہمیشہ پلس آتا ہے، تو کلام مفعول بھی پلس مضاف. اللہ ہی مضاف الیہ جی مجرور کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا ثم حرف عطف ہے مگر مع التأخیر، تأخیر کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کہتے ہیں جاء محمد و خالد، واو اٹ مین دونوں ساتھ آئے ہیں نا. اچھا حرف عطف. اگر آپ کہتے ہیں جاء محمد فخالد، یعنی اٹ مین اوائل تھوڑی سی دیر کے بعد خالد آ گئے. ٹھیک. اور اگر آپ کہتے ہیں جاء محمد ثم خالد، تو یہ حرف عطف ہے مگر اس میں کچھ دیر ہو گئی، کچھ دیر کے بعد آئے خالد. یہ دیکھیں عربی زبان کی عظمت ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ثم اختیار کیا، کیوں بتاؤں گا آپ کو. واو کیوں نہیں فرمایا؟ یسمعون ویحرفون، خلاص ایزی. اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور اس کی تحریف کرتے ہیں، نہ کیوں ثم استعمال ہوا. قرآن کی عظمت بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. اچھا یحرفون یہ بھی وہی ہے، یحرفون لائک یسمعون، مگر یسمعون ثلاثی مجرد ہے اور یحرفون یہ ثلاثی مزید ہے. حرف یحرف. بہرحال یحرفون وہی بات، فعل مضارع معطوف یسمعون پہ، بہرحال فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة. یا پھر آپ کہیں وہو معطوف، معطوف علیہ کون ہے؟ یسمعون. واو اس کے فاعل ہے، یحرفون میں واو اس کے فاعل. من بعدی آئیے صاحب، یحرفون معذرت یحرفونہ، یس معذرت وہ ہو رہ گیا، پروناؤن ہو رہ گیا میرے محترم. یہ ہو کیا ہے؟ مفعول بھی. ہا الہاء ضمیر مبنی علی الضم، ہو ہے نا مبنی علی الضم ہے، مگر فی محل نصب مفعول بھی، مفعول بھی کے خانے میں آ رہا ہے صاحب یہ جی، وہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک. من حرف جر بعدی ظرف زمان. ٹھیک ہے صاحب، رائٹ. من بعد ظرف زمان، ما اسم موصول بمعنى الذی، اور یہ اسم موصول یہ مجرور کے خانے میں آ رہا ہے، یہ معمول ہے بعدہ کا. ظرف زمان اور مکان کے بعد جو آتا ہے وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں معمول، جس پہ عمل ہو رہا ہے، جس پہ عمل ہو رہا ہے صاحب. جی 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 ٹھیک ہے صاحب، رائٹ. تو میرے محترم یہاں من بعد الذی یعنی من بعد الفہم، من بعد الفہم،
تو الذی یہ معمول ہے بعد کا، تو پھر کیا ہوا صاحب؟ من جار و مجرور جو ہے یہ الجار والمجرور فی محل نصب مفعول به ثانی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں میرے محترم ما من بعد الذی عقلوہ، الذی کو ہم نے بعد کے ساتھ جوائن کر دیا، اب ہم ورب کو اٹھائیں گے عقلوہ، ہاں لائک فہموہ، ہاں تو یہ فہمو یا عقلو یہ غائب کا صیغہ ہے، لائک ذہبو سے، تو عقلو فعل ماض مبنی علی الضم، یہ دیکھ عقلو لام پہ پیش آگے نا صاحب، کیوں؟ لاتصالہ بالواو، اس نے کہ واو کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے تو پھر یہ زبر کی جگہ زبر پیش آ جائے گی اس پر، تو عقلو فعل ماض مبنی علی الضم لاتصالہ بواو الجماعہ، ٹھیک، والواو فاعل، واو فاعل، ہو ضمیر مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ عقلوہ، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ کتاب اللہ کی طرف، کلام اللہ کی طرف، جی کلام اللہ کی طرف۔ اچھا صاحب وہم، ہاں اب یہ دیکھیے واو، یہ واو بھی واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ سب، ہاں اور وہ جانتے ہیں نہیں صاحب، حالانکہ جبکہ جی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور بتاؤں گے واو حال کیوں کہا گیا، کیا فرق ہے اس میں، جی واو حال کہنے میں مفہوم کیا اڑتا ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، بے فکر رہیے۔ اچھا صاحب تو واو حال ہے، ہم یہ ضمیر مبنی علی الضم فی محل رفع مبتدا، مبتدا کے خانے میں آ رہا ہے، ہم وہ سب، ہم وہ، ٹھیک مبتدا ہو گیا۔ یعلمون، یعلمون یہ آ گیا آپ کا فعل اگین مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة والواو فاعل، واو فاعل۔ اچھا صاحب اب جب ہم کو مبتدا ہم کہیں ہیں، خبر کا یہ آگے سا، والجملة الفعلیہ، اور جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر المبتدا، یہ جملہ فعلیہ یہ خبر ہے مبتدا ہم کی، الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی اب ہم تدبر قرآن شروع کرتے ہیں میرے محترم، تفسیر قرآن بالقرآن، جی جی سب سے پہلے میرے محترم یہاں دیکھیے یہ ہے افتطمعون، جمع کا صیغہ ہے نا صاحب، ٹھیک ہے جمع کا صیغہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ سوچئے۔ اچھا اس سے پہلے آپ کو طمع کا مطلب بتا دیتے ہیں۔ طمع وہی اردو زبان کا مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں، اردو زبان نے بہت ساری زیادتیاں کر لی انجانے میں ہمارے عربی زبان کے ساتھ، بہت ساری زیادتیاں، مطلب سب بدل دیے میرے محترم۔ اسی نے ہمارے جو لوگوں نے ترجمہ کیا اردو کا، وہ بیچارے انہوں نے اپنے اردو زبان کو سامنے رکھ کر عربی زبان کے الفاظوں کا ترجمہ کیا، حالانکہ وہ بھول گئے میرے محترم یہ اللہ کا کلام ہے، الکلمۃ القرآنیہ، یہ جو قرآنی الفاظ ہیں میرے محترم، ان کو تو الگ طریقے سے سمجھنا ہے، یہ تھوڑی جو ہمارے محاورے میں جو چل رہا ہے اسی کو چلاتے چلے جائیے، غلط ہوا، بہت بڑی میرے محترم زیادتی اور ناانصافی ہو گئی انجانے میں، جی
ارے صاحب آپ کا اپنی اردو ہے، آپ نے جس لفظ کو جیسے سمجھا وہ الگ ہے، مگر یہاں یاد رکھیے الکلمۃ القرآنیہ، قرآنی لفظ الگ ہیں، اس کو قرآن سے ہی سمجھیں گے. یس، بنیاد ہے تفسیر القرآن بالقرآن. اوہ جی میرے محترم، قرآن کے الفاظ کو قرآن سے ہی سمجھیں گے. کتاب الہی کیا ہے وہ قرآن ہی سے سمجھیں گے میرے محترم. مگر ہم سے کہا گیا کہ نہیں صاحب قرآن کو سمجھیے روایات سے. کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے آپ کو بتاؤں ایک اچھی بات، معرفت کی بات. اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم الکتاب المبین ہے نا، روشن کتاب، نیر تابا، روشن نشانیاں. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اتنا روشن جتنا سورج روشن ہے. اب آپ بتائیے میں اگر سورج کی روشنی کو بیان کرنا چاہوں تو کیا اس کی روشنی کو بیان کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اس سے زیادہ روشن چیز کو لانی ہوگی نا صاحب. سورج کی روشنی کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں یا ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں یا اس کی اگر میں ڈیفینیشن بتانا چاہتا ہوں تو یقیناً دو طریقے ہیں، یا تو میں اسی کی روشنی کو اسی سے بیان کروں گا یا پھر اس سے زیادہ کوئی روشن چیز لاؤں گا. یہ اصول ہے نا صاحب. اگر قرآن کریم مانند سورج کے ہے اور الحمدللہ میرے محترم، تو بتائیے میں سورج کی تشریح کس سے کر رہا ہوں؟ اندھیروں سے. روایات سب اندھیرے ہیں میرے، ریلی مبہم باتیں ہیں. کس نے کیا کہا کہ کچھ پتہ ہی نہیں، کون کس سے ملا نہیں ملا پتہ نہیں. اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا. ارے صاحب اگر آپ روشن و نیر اور تابا کتاب کو اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں صاحب، اس کا حق یہی ہے کہ آپ اسی کی روشنی سے اس کو بیان کریں. آپ اندھیروں سے بیان کر رہے ہیں اس کی روشنی کو، کتنی بڑی زیادتی ہے. سوچی گا اس کے بارے میں. بہرحال صاحب یہ لفظ ہے طامعہ. جی طمع. اللہ اکبر. بہر طمع کا مطلب کیا ہے میرے محترم عربی زبان میں؟ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے الفاظ، جیسے مصیبت کو ہمارے ہاں اردو زبان میں نگیٹو لے جایا جاتا ہے، حالانکہ مصیبت نگیٹو نہیں ہے، بتایا ہے آپ کو. اسی طریقے سے میرے محترم طمع کا مطلب ہے ہی زیادت الرغبت فی شیء ما. بس کسی چیز کی زیادہ چاہت ہونا یہ ہے طمع. تو پھر رغبہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا صاحب. جی میں آپ کو ایک بات ہمیشہ بتاتا رہا، یہ عربی زبان کی وسعت کا عجیب مظہر ہے میرے محترم. قربان جائیے، اللہ رب العزت والجلال نے ہر فعل کے بتایا آپ کو 3 لیولز ہوتے ہیں. 3 لیولز. اس کے کہتے ہیں اقل الفعل، اوسطہ، اعلاہ. جی یہ ہے. مثال بے شمار مثالیں. اچھا بعض دفعہ 2 ہی ہوتے ہیں میرے محترم، بعض دفعہ 2 ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر الحمدللہ 3 لیول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا تھا میرے محترم، جی اگر ہم دیکھنے کی بات کریں میرے محترم، دیکھنے کی، تو میرے محترم یہاں دیکھنے کے لیے ایک لفظ نہیں ہے میرے محترم. نہ اب دیکھنا پڑے گا میرے محترم کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں میرے محترم. کتنا دیکھا میرے محترم؟ ہاں کتنا دیکھا ہے؟ ایک ہے مکمل دیکھنا اور وہ ہے نظرہ.
मुकम्मल देखना मेरे मोहतरम, ठीक, ये नज़ारा है। और दूसरा क्या है मेरे मोहतरम, उससे कम का मर्तबा, जब आप नज़र कह रहे हैं तो उसका कम का मर्तबा क्या होगा मेरे मोहतरम, वो भी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बता दिया है मेरे मोहतरम। देखिए कुरान करीम में जब आया यंजुरून मिन तरफिन खफी, ये देखिए, एक है नज़रा है, एक है मेरे मोहतरम इख्तलसा, इसको हम कहते हैं लमहा। लमहा, लमहा का मतलब है मेरे मोहतरम हल्का सा देखना। लमहतुहु यानी उनको मैंने देख लिया अचानक, नजरा नहीं है, बस उनका एक लम्हे में देख लिया, यानी थोड़ा सा देखना लम्हा है मेरे मोहतरम, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मेरे मोहतरम लम्हा सबसे निचला दर्जा हो गया अक़ल्लुल फ़िअली व अअलाहु नज़रा। अब इसके दरमियान क्या होगा, इसके दरमियान होगा बाराका, बाराका, यानी उसको देखना मुकम्मल तौर पर, अच्छी तरीके से, बस मुकम्मल तौर पर। ये कुरान की अजमत है, बेशुमार इसकी मिसालें। या आप किसने बताया मेरे मोहतरम कि रग़िबा और तमिया में क्या फ़र्क है, जब इसका तर्जुमा आपको बताया अत्तमउ हुवा ज़ियादतु रग़बती फ़ी शैइन मा, यानी किसी चीज़ का इजाफी चाहत होना किसी चीज़ की, ठीक है साहब। तो रग़िबा और तमिया में क्या फ़र्क है? देखिए रग़िबा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत है जी। तो मेरे मोहतरम रग़िबा आदा अक़ल्लुल फ़िअली व तमिआ ये है अअलाहु जी, ये आला है। तभी अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तरगबून, ना आया है कहीं जी, बताऊंगा अभी, आपको रुक जाइए। रग़िबा व तरगबून अन तन्किहुहुन्न, आप रग़बत रखते हैं कि उनसे आप निकाह कर लें जी। आइए, ये कहाँ आता है? सूरह अन्निसा, तफसीर कुरान बिल कुरान की तरफ आते हैं, जब यतीमों की माओं का तज़किरा हो रहा है। वह अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये चाहते हैं जी, आप ये चाहते हैं। देखिए ये आयत नंबर है 1, अल्लाहु अकबर, 127 है सूरह अन्निसा की। व तरगबून अन तन्किहुहुन्न, आप रग़बत रखते हैं, ठीक है साहब। तो इसका ये अव्वलुल फ़िअल है, अदनाहु, अदनल फ़िअल अर्रग़बा, ठीक है। और तमिया क्या है? ये अअला, अअलल फ़िअल, सबसे आला मकाम इस फ़िअल का क्या है? तमिया। तो तमिया माअज़ल्लाह कोई रग़बत, कोई माअज़ल्लाह जी, कोई माअज़ल्लाह नेगेटिव मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तमा और हिर्स को बना दिया नेगेटिव, कुरान ने नेगेटिव नहीं कहा। तमिया का मतलब है आपका ज्यादा रग़बत, ज्यादा चाहना, किसी चीज का ज्यादा चाहना, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं मेरे मोहतरम जी। असल में ये इंसानी फितरत है मेरे मोहतरम। मगर मैंने हमेशा आपसे कहा, हमें हमेशा फितरत से लड़ने की नहीं कहा गया, लड़ने के लिए। आज ही सूरह कहफ में पढ़ रहा था कहीं, बहरहाल देखिए वहां क्या आता है। अस्हाब कहफ जब अल्लाह ताला उनको जगाते हैं तो वो क्या कहते हैं एक दूसरे से, वो किसी को भेजते हैं और कहते हैं जी फबअथु वहदकुम बिवरक़िकुम हाज़िही जी। तो क्या कहा, देखिए क्या उनसे कह रहे हैं कि आप ये सोने का सिक्का, ये चांदी का सिक्का ले जाओ और क्या करो हमारे लिए। फरमाया फलियंजुर अय्युहा अज़का तआमन, कहा कि जरा चेक करके आओ
سب سے بہترین کھانا کیا ہے وہ لے آؤ. انسانی فطرت ہے میرے محترم. مجھے اچھا کھانا اچھا لگتا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر الحمدللہ آپ حلال سے، حق حلال سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، مزے کا کھانا کھا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. یہ ہمیں کیوں سکھایا کہ نہیں صاحب دال ہی کھائیے، اور وہ بھی بہت اس میں خوب پانی ہو دال میں پانی. یہ ہے نبی کا کھانا. اعوذ باللہ، توہین کرتے ہیں میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ارے صاحب ایسا نہیں ہے نا. ازکا سب سے بہترین کھانا لائیے، باربیکیو لائیے، پراؤن لائیے، جو بھی آپ سب سے بہترین. اٹس مائی نیچر صاحب. ہم سے کہتے ہیں نہیں صاحب لڑیے، نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے آگے چل کر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور جب ان کو جہاں رکنا تھا مجمع البحرین وہاں نہیں رکتے آگے، تو وہ خادم کیا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، جب انہیں کہا کہ جی کہنے لگے آتنا غداءنا، بھائی ہمارا کھانا لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم تھک گئے ہیں اس سفر میں بھائی، ذرا ہمارا کھانا لے آؤ. نارمل ہے سر، کھانا نارمل ہے. یہ کس نے کہا کہ بھوکے رہیے؟ بھوکے رہیں گے تو آپ اعلی مقامات تک پہنچ جائیں گے. تمام یہ یونانی یہودی فلسفہ اور ہندوؤں کا فلسفہ، بودھسٹ کا فلسفہ میرے محترم، جو ہمارے ہاں تھوپا گیا، نتیجہ نکلا ہمارے سامنے. تو وہ کیا کھا رہے تھے صاحب؟ جی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی. مجھے یہ بہت پسند ہے، تلی ہوئی مچھلی. تلی ہوئی مچھلی کھا رہے تھے. ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے جی، آپ بھی کھائیے، کوئی حرج نہیں. قرآن تبھی یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا. جی یہ معجزات ہے میرے محترم. جی اگر چلیے صاحب وہ شکار سے پکڑی تھی مچھلی، زندہ تھی، مر گئی، جی پھر اگر وہ واپس چلی جاتی پانی میں تو زیادہ تعجب نہ ہوتا. اس معجزے کا کیا کریں گے ہمارے مسلمان؟ ہمارے کچھ مسلمان ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں. اس کی کیا توجیہ دیں گے صاحب؟ پتھر کو آپ نے ہلا دیا، یہ کر دیا، اس کو کیا کریں گے یہ بتائیے؟ آپ کر کے دکھائیے. یہ اسباب کے مطابق ہے؟ نہیں ہے اس میں اسباب. مری ہوئی مچھلی، اس کو بھنا گیا، اس کو تلا گیا، تیار ہے کھانے کے لیے. بھننے کے بعد، جلنے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہ زندہ ہوتی ہے اور ان کے سامنے سمندر میں چلی جاتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معجزہ. اس کا انکار کیسے کریں گے صاحب؟ کن معجزات کا انکار کریں گے صاحب؟ بہرحال تو یہاں ہر بات کو غلط طریقے سے نہیں اٹھانا چاہیے. تو طمع کا مطلب رغبت ہونا. ٹھیک ہے، آپ کی رغبت. اللہ تعالیٰ میرے حبیب، میرے آقا کے لیے غلط لفظ استعمال کریں گے. اچھا تو طمع رغبت ہونا، شدید رغبت. یہ فطرت ہے میری، لڑنا نہیں اس کی ضرورت. اس کے ساتھ جو حلال چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کی رغبت ہونا نیچرلی ہے، نو پرابلم. بس ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں ایک بات یاد رکھیے، ظلم اور زیادتی مت کریے کسی کے ساتھ. بس یہ ہمارے قرآن کا لب لباب ہے، تعلیمات الہی کا لب لباب. ولا تعتدوا، زیادتی مت کیجیے میاں. بس اب آپ دیکھیے احادیث کا مجموعہ بنایا گیا، روایات کا. شیطان کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس میں. شیطان کے بارے میں عجیب بیہودہ باتیں، بلکہ ان کو تو ماشاءاللہ خیر کے استاذ محترم بنا دیا کہ آیت الکرسی کی تعلیم شیطان صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں. وہ بھی استاذ محترم ہیں ہمارے.
اور قرآن نے میرے محترم کتنا خطرناک شخصیت بنا کے پیش کیا ہے اس کو کہ وہ دشمن ہے، آپ اس کو دشمن بنائیے، وہ آپ کو گمراہ کرے گا، آپ کے ساتھ زیادتیاں کرے گا۔ میرے محترم کبھی اللہ نے چاہا 40 باتیں ہیں ابلیس کے بارے میں جو قرآن نے بیان کی ہیں، بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو کبھی۔ ایک حدیث دکھا دیجئے جہاں شیطان کی مذمت کی جا رہی ہو، کہیں نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور عجیب باتیں، گندی حیات کی باتیں، معاذ اللہ، کہ وہ کان میں یورین کر رہا ہے، اور یہ ہے ابلیس کی ڈیفینیشن۔ یہ روایات آپ نے کون سی؟ کوئی روایات نہیں میرے محترم، کون سی روایات ہیں؟ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کے کوئی روایت ہم کو نہیں ملتی۔ سچ بولنے کے بارے میں ترغیب نہیں ملتا، جھوٹ جیسے خطرناک عمل سے دور رہنے کے لیے کوئی روایت نہیں ملتی۔ یہودیوں جو دشمن ہیں ہمارے، ان کے بارے میں نہیں، کچھ نہیں، ان سے شادیاں کریں بس۔ ذکر الہی کے بارے میں میرے محترم، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں ریلی کہاں ہے روایات؟ کہاں ہے روایات؟ اخلاقیات کے بارے میں کوئی بتا دیجئے، نہیں ہے میرے محترم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رغبت، اچھا اب یہ جمع کا صیغہ ہے، افتطمعون، جمع کا صیغہ، ان یؤمنوا لکم۔ میرے محترم یہ جو کوشچن کیا جا رہا ہے، یہ کس سے؟ کون میرے محترم اکارڈنگ قرآن کون زیادہ رغبت رکھتے ہیں؟ میں حریص نہیں کہوں گا، بیکوز حریص اردو میں بھی نگیٹو اس کو لے گئے، حالانکہ عربی میں نگیٹو نہیں ہے میرے محترم جی، یعنی جو شدید رغبت کرتے ہیں، اور حریص میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا۔ ٹھیک، اب یہ بتائیے کون سب سے زیادہ حریص ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے سورہ التوبہ کی لاسٹ آیت میرے محترم، سورہ التوبہ 9 کی لاسٹ آیت کیا فرمایا؟ حریص علیکم، جی 128، حریص علیکم، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فدا ہوا بی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے خیر خواہی، آپ کی نجات کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ تو قرآن بتا رہے کون ہے حریص؟ صرف اور صرف میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کوئی تو نہیں ہو سکتا نا۔ کون حریص ہے بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یس، وہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ہدایت اور خیر خواہی کے حریص نہ تھے۔ اگر ہوتے تو قتل و غارت گری کا میدان نہ کھولا جاتا جو آج تک چلا آ رہا ہے میرے محترم۔ تو سمجھ لیجئے کون ہے سب سے زیادہ حریص؟ تفسیر قرآن بالقرآن، اونلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے صاحب، اچھا اب آئی سورہ الکہف۔ سورہ الکہف میرے محترم، سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 6، اور پھر سورہ شعراء 26 سورہ نمبر اور آیت نمبر 3۔ ٹھیک کیا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بس قریب ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں ان کے پیچھے۔ ہلاک، یس، باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں ان کے پیچھے۔ اتنے حریص ہیں آپ پر، اتنی محبت اور پیار کرتے ہیں آپ سے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی ہدایت اور آپ کی بھلائی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ثابت ہو گیا کون ہے حریص؟ کوئی نہیں ہو سکتا میرے محترم جی۔
اگرچہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ہاں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ سب جمع کا صیغہ اٹھاتے ہیں نا، مگر صاحب قرآن نے بتا دیا. کون حریص ہے بتا دیجئے. کیا میں حریص ہوں، آپ ہیں، کسی ایک کا بتا دیجئے نام میرے محترم. جو حریص ہو انسانیت پر، جو بے پناہ محبت کرتا ہو انسانیت سے، جو کرتا ہے انسانیت کے لیے، ایک نام بتا دیجئے. سوری نہیں ہے، ہمیں یہ سبق نہیں دیا گیا. ابھی کتاب الحمدللہ آپ تک پہنچی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اس کو شروع کریں گے آپ کو پڑھانا. اس میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو مزے کی ملیں گی. تو میرے محترم، قرآن سے ثابت ہو گیا حریص علیکم یعنی علی ایمانکم، علی ہدایتکم، علی نجاتکم من النار. کس بات پہ حریص ہیں؟ کہ آپ کو ہدایت مل جائے. دیکھیے اللہ یکون مومنین، کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اس بات کا غم ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کوئی نہیں. تو یہ جمع کا صیغہ جو استعمال کیا گیا، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا. آپ کو رویل پروناؤن سے مخاطب کیا گیا. جی اس کے بجا کے فرماتے افتطمع ان یؤمنوا لک، مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے صرف. یہاں جمع کا صیغہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، جمع کا صیغہ، مگر مخاطب میرے حبیب ہیں صرف، اور کوئی ہو نہیں سکتا. یہ لقب کسی کو نہیں ملا اکارڈنگ قرآن. رحمت للعالمین کون ہے؟ صرف اور صرف میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جمع کا صیغہ کیا ہے؟ رویل پروناؤن. آپ کی عظمت اور آپ کا احترام کیوں سکھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. آئیے میرے محترم، سورہ الفتح میرے محترم 48 کے 9 میرے محترم کھول لیجئے تاکہ اصول آپ یاد رکھیے. تفسیر قرآن بالقرآن. اللہ تعالیٰ عملی طور پر یہاں 48 سورہ الفتح میں کیا سکھایا گیا؟ فرمایا گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ تعظیم اور توقیر کریے، تعظیم و توقیر کیجئے میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو تعظیم و توقیر کا انداز یہ ہے کہ ان کو رویل پروناؤن سے مخاطب کیا جائے. یہی نا صاحب، ہم بھی اپنے حاکموں کو اسی طریقے سے مخاطب کرتے ہیں نا، رویل پروناؤن سے. وہ بھی اپنے آپ کو رویل پروناؤن سے، ہم گئے، ہم نے ارشاد کیا اور ہم نے فرمایا. ہم بھی ان کو جمع کے صیغے سے نا رویل پروناؤن سے مخاطب کرتے ہیں. یہ ادب کا تقاضا ہے میرے محترم. قربان جائیے، اللہ رب العزت والجلال نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رویل پروناؤن سے مخاطب کر کے ہمیں سکھا دیا کہ آپ بھی یوں ان سے گفتگو کیا کریں. تعظیم و توقیر مطلوب ہے صاحب، مطلوب ہے توقیر. یاد رکھیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا مطلوب ہے، توقیر نہیں، نہ تعظیم، نہ صرف ایک ہستی کی توقیر. اور توقیر کیا ہے؟ تعظیم کی انتہا. تو میرے محترم، یہ جمع کا صیغہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. جی ہم بھی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جناب سے مخاطب کریں. جی آپ کا مبارک نام لینے سے پہلے بہت سارے القاب استعمال کریں. جی ہاں،
یہ تعلیم ہے قرآن کی تعلیم. مگر قرآن نے تو کہا تعزروہ وتوقروہ، اور فرما دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ذرا خیال کر لیجئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مت پکاریے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نہ ان کو مخاطب کریں اس طریقے سے جیسے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہو. ان کے لیے خاص مقام، خاص اعزاز اور مرتبہ چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں. جی جی، جس سے ہمیں مفاد چاہیے اس کو تم اتنا چڑھا دیتے ہیں صاحب. چڑھاتے ہیں نہیں چڑھاتے. جی جی، جس سے پلاٹ ملنے کی امید ہے یا پیسہ ملنے کی امید ہے یا مقام اور مرتبہ ملنے کی، اس کو تم بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ اس کا مطالبہ نہیں ہے. قرآن یاد رکھیے. یہ دیکھیں لا تجعلوا دعاء الرسول، یہ سورہ النور ہے میرے محترم، سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر ہے 63. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اہتمام نہیں سکھایا گیا ہمیں، ریلی ادب نہیں سکھایا گیا. ماں باپ میرے محترم جی اخلاق کے بارے میں بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کوئی روایت نہیں ملتی ہمیں، کوئی روایت. المیہ ہے میرے محترم. بہرحال تو یہاں یہ جمع کا صیغہ مراد اور مخاطب اور تفسیر قرآن سے ثابت ہے کہ حریص اور بے انتہا خواہش رکھنے والے یہ صرف اور صرف میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ آپ کی توقیر و تعظیم سکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں بھی اپنی نبی کی تعظیم و توقیر کر رہا ہوں، ان کو میں جمع کے صیغے سے مخاطب کر رہا ہوں، آپ بھی ایسا کیا کریں. ٹھیک. ایک اور دلیل آپ کی بے شمار آیتیں الحمدللہ ہمارے ساتھ آئیں گی. یہ تمام باتیں الحمدللہ میں نے اپنی الحمدللہ تفسیر میں جو آ رہی لکھے ہیں. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں حکمت ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ابھی تک وہ آ نہ سکی. بہرحال کوئی اللہ کی حکمت ہوگی انشاءاللہ، جب بھی آئے خیر کے ساتھ بہتری کے ساتھ آئے انشاءاللہ. اب آئیے میں ذرا ایک اور آپ کو مثال دے دوں. سورہ ہود کی طرف آتے ہیں. کھول لیجیے سورہ ہود. الحمدللہ معذرت. سورہ ہود میرے محترم سورہ نمبر 11 ہے. ٹھیک ہے صاحب. اچھا اب آئیے نمبر 13 اور 14 کی طرف. آیت نمبر 13 کھول لی تاکہ آپ کو پتہ چلے تفسیر قرآن بالقرآن. یہ دیکھیے 11 کی ہود کی 13 فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ سب کہتے ہیں کہ میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو، اس کتاب الہی کو گھڑ لیا ہے. افترا گھڑ لیا ہے، فیبرک خود اس کو بنا لیا ہے. ٹھیک، کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ اب جواب آ رہا ہے قل، فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قل تو جہاں بھی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. فأتو تو آپ لیاؤ بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ بھی 10 صورتیں لیاؤ گھڑ کر. لیاؤ بھائی. اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ انسانی کاوش کا نتیجہ ہو سکتا ہے تو یو آر اے ہیومن آلسو، آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی 10 صورتیں بنا کے لے آئیے گھڑ کر. اوکے. فرمایا وَادْعُوا، اور آپ بلا لو من استطعتم من دون اللہ، جن کو بھی آپ بلانا چاہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کو بلا لو، یعنی سب کے سپورٹ لے لو. ان کنتم صادقین، اگر آپ سب سچے ہو. ٹھیک ہے سر. کس کی گفتگو چل رہی ہے؟ انہوں نے ایک بات کہی، اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے حبیب آپ ان کو جواب دے دیجئے. ٹھیک. اب دیکھیں اگلی آیت فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. کیوں سر؟
یہاں تو ہونا چاہیے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، لَكَ آپ کی نہیں، لَكَ آپ کی، آپ مخاطب ہو رہے ہیں نا ان سے، آپ کا اور ان کے درمیان گفتگو چل رہا ہے، تو ہونا چاہیے تھا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ آپ کے لیے، فَاعْلَمُوا نہیں ہونا چاہیے تھا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ تو بھئی یہ تو یہاں تو گفتگو بٹوین قوم ایک طرف اور میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جمع کے صیغے سے مخاطب کر رہے ہیں، توقیر و تعظیم کی تعلیم دیں، لکم فرما دیا آپ کے لیے، فَاعْلَمُوا تو آپ جان لیجئے، فَاعْلَمُوا یہ بھی جمع کا صیغہ مگر مخاطب در حقیقت صرف ایک ہیں، تو یہ جمع کا صیغہ کیا آ رہا ہے، یہ آپ کی توقیر و تعظیم سکھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے میرے محترم۔ بس آگے چلتے ہیں، تو افتطمعوا یعنی کیا آپ اس بات کی شدید رغبت رکھتے ہیں، آپ حریص ہیں، یہ کس بات پر، ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لے آئے آپ پر، لکم یہاں بھی لکا کی جگہ لکم آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو صاحب یہ ایک اور مسئلہ آ گیا ہے، یؤمنوا للہ ہونا چاہیے تھا نا، ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، آپ پر، یؤمنوا لکا آپ کے لیے، آپ سمجھ گئے نا، ہونا چاہیے تھا افتطمعون ان یؤمنوا للہ، یہی ہے نا، ایمان تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ پر ہے، مگر وہاں ان یؤمنوا لکم یہاں بدل دیا گیا کہ صاحب آپ چاہتے ہیں، آپ کی شدید رغبت ہے کہ وہ ایمان لے آئیں آپ پر، لکھا آپ پر، یہ بھی کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے جی۔ اشارہ مل گیا، کھول لیجئے سورہ النساء، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 80 کھول لیجئے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، الحمدللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آیت نمبر 80 فرمائے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فداہ ابی و امی و نفسی اطاعت کر رہا ہے، فقد تو بس یقیناً گویا وہ اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو قرآن سے سورہ النساء آیت نمبر 80 سے ثابت ہو گیا رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے میرے محترم، جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا جی۔ پڑھ لیجیے پورا قرآن، کہیں نہیں۔ تو فرمایا آپ پہ ایمان لانا در حقیقت اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے جی، ایک ہی بات ہے، آپ پہ ایمان لانا در حقیقت اللہ تعالی پہ ایمان لانا ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، یہ دیکھیں کس رسول کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ میری اطاعت کر رہا ہے۔ بتا دیجئے، اس میں بھی اختلاف، اللہ معاف فرمائے جی، برداشت نہیں، وہ بس کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے جی، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی میری حبیب سے بڑا بنانے کی کوشش، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑا بنانے کی کوشش۔ ارے صاحب ایسا مت کیجئے، تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے تمام کے تمام میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب تابعدار ہیں جی۔
قرآن سے جو ثابت ہو گیا انہی کے بارے میں میثاق لیا جا رہا ہے نا صاحب. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 پڑھ لیجئے. انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا گیا کس کے حق میں؟ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. سبوں سے لیا نا، انکلوڈنگ آدم علیہ السلام، انکلوڈنگ ابراہیم علیہ السلام، انکلوڈنگ موسیٰ علیہ السلام. مگر یہ بھی اختلاف چلا رہا ہے ہم مسلمانوں میں. جی ہمارے کچھ مسلمانوں کو یہ ان کی کوششیں ہیں کہ کسی کو بس میں نبی سے بلند کر دیا جائے. ارے بھائی کیوں کرتے ہو؟ دلیل نہیں ہے. بہرحال اپنی روایات ہیں، خواہشات ہیں، مسئلہ نہیں ہے. وہ بھول گئے میرے محترم. رفعنا لک ذکرک کس کے نہیں کہا گیا؟ اور بے شک ہم نے آپ کے لیے، آپ کی محبت میں، آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے. تو یہ محترمی بھی دیکھیں ایک اور مقام اور عظمت آ گئی. لکم آپ پہ ایمان در حقیقت اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے مانند ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے چلتے ہیں. امینہ کا تو ہم بات کر چکے ہیں. وقد اور بتایا حالانکہ. اب یہ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ سچویشن بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کے بارے میں آپ حریص ہیں، جن کے بارے میں آپ شدید رغبت رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ذرا صورتحال سے آگاہ ہو جائیے. آپ تو ان کی محبت میں سورہ کہف، سورہ شعراء اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں ان کے پیچھے. مگر دیکھ تو لیجئے صورتحال، سمجھ لیجئے کیا ہے صورت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک فریق تھا، ایک گروہ تھا، ایک گروہ تھا، ایک گروہ ہے، رہے گا تا قیامت. جی تھا نہیں. اچھا فریق کیا ہے میرے محترم؟ اس کو بھی کھول دیتے ہیں آپ کے لیے، مسئلہ حل ہو جائے. جی فرق میرے محترم، فرق ہوا جعل حد فی وسط الشیء. کیا مطلب؟ نشان لگانا میرے محترم چیز کے درمیان میں. یہ ہے فرقہ. فرقہ کا مطلب یہی ہے کسی بھی چیز کے بالکل سینٹرل میں، اس کے درمیان میں، اس کے بیچ میں ایک لکیر لگانا سپریٹ کرنے کے لیے. یہ فرقہ. جی اسی لیے مان کو بھی فرق کہتے ہیں. اچھا معنوی لحاظ سے. اچھا اب میرے محترم معنوی لحاظ سے کیا ہے؟ جب ہم اس کو لے کے جائیں گے، یہ دیکھیں فرق یفرق، اسی سے نکلا ہے فرقان. جی یہ اسم المصدر، اسم المصدر بھی ہے. جیسے قرآن، قرأ یقرأ قرآن، یہ اسم المصدر ہے بہت زیادہ، اور اس میں الف نون بھی ہے تو صیغت مبالغہ بھی کہتے ہیں اس کو. بہرحال جی تو فعلان اور فرقان صیغت مبالغہ، یعنی بے انتہا پڑھی جانے والی کتاب قرآن، بے انتہا جس میں حق و باطل کے درمیان فرق کیا گیا اور حق و باطل کو نمایاں کیا گیا، وہ الفرقان ہے کتاب الہی کا نام. ٹھیک. اچھا اب میرے محترم نگیٹو کب ہوا؟ جب ہم لوگوں نے اس کو باب فعلا پہ لے گئے اور کہا فرقا. فرقا خود بخود ہو جائے یا نارمل ہو جائے کوئی مشکل نہیں، مگر فرقا قصداً ارادتاً
لوگوں کے درمیان ڈرار ڈالنا اور ان کو جدا جدا کرنا. اچھا، فریق کیا ہے میرے محترم؟ یہ صیغت مبالغہ ہے. فریق، فرق یفرق فرق، یہ مصدر تھا، اور فریق صیغت مبالغہ ہے، یعنی بے انتہا جدا. فرق جدا، جدا کرنے والا، جی، اور فریق صیغت مبالغہ یعنی بے انتہا جدا ہو گیا. تو فریق کا مطلب کیا ہے؟ جو قصدن ارادتن بے انتہا جدا، الگ سے اس کی حیثیت بن گئی. کیا قرآن کا اعجاز ہے! یہ ہے مطلب فریق کا میرے محترم، ہے نا. ہم فریق بن گئے، وہ فریق بن گئے. کیا مطلب؟ سپریٹ، کمپلیٹلی سپریٹ، ہے نا. یہ فریق ہیں اور ہم فریق ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ایک گروہ، ہم اس کو ترجمہ اٹھاتے، ایک گروہ، چلیے ایک جماعت، ایک گروہ، منہم، ان میں سے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے احتیاطی گفتگو فرمائی ہمیشہ. منہم، یہ من التبعیضیہ ہے، some of them، سب نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے میرے محترم. یہ دیکھیے احتیاط. یہ نہیں فرمایا کہ پورا گروہ یوں ہے، نہیں صاحب، اس گروہ میں سے کچھ لوگ. کاش ہم بھی سیکھتے احتیاطی گفتگو کرنا میرے محترم. ہم تو سب کو لپیٹ دیتے ہیں. یورپ کا معاشرہ سب جہنم میں جائے گا، ویس کا معاشرہ سب دوزخ میں جلے گا، امریکہ کے لوگ سب جہنم میں جائے. ارے بھائی رحم کیجئے، رحم کیجئے. یہ کیا انداز تخاطب ہے؟ احتیاط نہیں میرے محترم. سکھایا یہ گیا ہے، روایات سے سکھایا گیا نا کہ آپ سپیریئر ہیں. ختم. جب آپ سپیریئر ہیں، آپ کو ہی فیصلہ کرنے کا حق ہے لوگوں کے بارے میں. آپ ہی لوگوں کو دوزخی اور جہنمی آپ ہی قرار دیں گے. سب کچھ آپ کریں گے، سزا بھی آپ دیں گے، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے. تو ماشاءاللہ سب مسلمانوں کا ماشاءاللہ مزاج شاہانہ اور بادشاہی مزاج ہے. ریلی سبھی حاکم ہیں، سبھی حاکم. جی جی جی، یقین مانیے حاکمانہ مزاج ہے سب. یہی سکھایا گیا روایات میں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کیا ہے تاریخ میں. جنگیں ہیں کس لیے؟ سیاسی حکمرانی حاصل کرنے کے لیے. بس انہوں نے کچھ سال حکمرانی کری، بغاوت ہوئی، کوئی اور لوگ آ کے حکمرانی کرنا شروع کر دیے. اب ان کے حق میں روایتیں بنا لی کہ یہ افضل ہیں. پہلے وہ افضل تھے، ان کی روایتیں تھیں. اب یہ حکمران بن گئے تو ان کی فضیلتیں. پھر بغاوت ہوئی، اور کوئی گروہ آ گیا، وہ حاکم، اب اس کی بارے فضیلتیں. آپ دیکھ لیجیے روایات ہماری ماشاءاللہ، اشخاص کی فضیلتیں، شہروں کی فضیلتیں، قبیلوں کی فضیلتیں. یہ ہمارا دین ہے. مجبوری تھی، مجبوری تھی. اسی لیے یہی ہمیں تاریخ ملی، اور کچھ بھی نہیں. بغاوت کیجیے، حکمرانی حاصل کیجیے. آپ نہیں تو کم سے کم آپ کی لاشوں پہ لوگ حکمرانی حاصل کریں گے. کھیل چلتا رہے گا. ختم. ہمارا مقصد یہ حیات کیا ہے؟ حاکم بننا یا حاکموں کی غلامی کرنا. ختم. اور کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا. ریلی کیا ہے دنیا میں؟ آپ دیکھ لیجئے. اس لیے میری محترم احتیاط. فریق منہم، ایک گروہ تھا ان میں سے. یہ نہیں کہا کہ سب، نہیں، ایک گروہ تھا ان میں سے. کیا کرتا ہے وہ؟ یہ سن لیجئے باپ. یسمعون، وہ سنتے تھے. ہاں، سمع یسمع، سنتے تھے. اور آپ کو بتایا میرے محترم، یہ جو حس سماعت ہے، یہ جو اللہ تعالی نے سینس دیا ہے سننے کا،
بتایا تھا آپ کو یہ سب سے زیادہ انسان استعمال کرتا ہے اپنی زندگی میں، جی سب سے زیادہ یہی دروازہ ہے دل کا میرے محترم. دل تک کوئی بات پہنچے گی کس کے ذریعے سے؟ کان کے ذریعے سے، جی وہ زیادہ جلدی پہنچے گی. نگاہ بھی جو ہے وہ بھی میرے محترم اسکین کرتا ہے اس منظر کو، اور وہ بھی دل کو بھیجتا ہے میرے محترم. مگر نظر سے دیکھا ہوا منظر انسان بھول جاتا ہے، دل تک وہ بات پہنچ جاتی ہے مگر اثر انداز نہیں ہوتی. مگر جب انسان کچھ سن رہا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ میرے محترم اس کے دل میں وہ بات اتر رہی ہوتی ہے. تو دل کا ذریعہ یا دل کا دروازہ وے ٹو دا ہارٹ کیا ہے؟ ہماری سماعت. اس لیے محترم کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا. یہ بہت بڑا اختلاف ہے، سائنسدانوں نے ہمیں تھوڑا سا تنگ کر رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں پیس آف مائنڈ، نہیں معذرت صاحب، پیس آف ہارٹ چاہیے، نٹ پیس آف مائنڈ. پیس دل میں ہوتا ہے میرے محترم، مائنڈ میں نہیں. مائنڈ میرے محترم ایک آلہ ہے صرف، جیسے سماعت ایک آلہ ہے، جی بصر ایک آلہ ہے میرے محترم. اکارڈنگ قرآن اللہ تعالیٰ نے دل کو قرار دیا کہ وہاں سے ڈیسیجن ہوتے ہیں. دل سے انسان سوچتا ہے، مائنڈ سے نہیں. مگر سائنس نے اس بات کو ہماری اگینسٹ کیا، اور اس کی مکمل کوشش اس بات کو ثابت کرنا کہ دل کا کوئی حقیقت نہیں، وہ صرف خون کے پمپنگ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. مائنڈ اصل ہے. یہ ایک جھگڑا ہے، کبھی اللہ نے موقع چاہا تو بتاؤں گا آپ کو. بہرحال اکارڈنگ قرآن یہ تفسیر طلب بات ہے بہرحال کہ پیس دل میں ہوگا تو آپ کی زندگی میں آئے گا. not peace of mind, we need peace of heart. یہاں یہ ہے میرے محترم جو پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے جو سائنس نے اس پر بہت محنت کی ہے اور بہت بحث کی ہے. بہرحال یسمعون سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں صاحب؟ یسمعون کلام اللہ. اچھا، اب یہ کلمہ کیا ہے؟ کلامہ. کلمہ کا مطلب ہے جارحہ، زخم لگانا. جی زخم لگانا. عربی لغت میں کلمہ یکلمو یعنی زخم لگانا. جی. اور پھر میرے محترم جب اس کا ہم مصدر لائیں گے، کلمہ یکلمو کلمن. اب دیکھیں کلمہ کا مطلب زخم لگانا بھی ہے، مگر جب ہم اس کو معنوی لحاظ سے اٹھائیں گے تو وہ ہو جائے گا کلام. کلام یہ کلام مصدر ہے. کلمہ کا مصدر ہے کلام. کلام کا مطلب ہے ہوا گفتگو. کلام کرنا، گفتگو کرنا میرے محترم. جی اچھا، مگر میرے محترم گفتگو کے لیے ہم عربی زبان میں کلمہ استعمال کبھی نہیں کریں گے، بلکہ استعمال ہم کریں گے کلمہ و تکلمہ. ہاں، یا تو کلمہ جی باب فعلا سے اس کو اٹھائیں گے، یا باب تفعل تکلمہ. جی کبھی کلمہ نہیں کہیں گے، بیکوز کلمہ مجرد میں اس کا مطلب ہے زخم لگانا. اسی لیے جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو اس سے کہیں گے هل تتکلم اللغة العربية؟ can you speak Arabic؟ هل تتکلم، ہر کلم تو نہیں بولیں گے آپ. لا 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 لا. یہ دیکھا آپ نے بعض الفاظ مجرد میں نہیں آتے قطعاً، اس کو تفعل کے باب پہ لانا ہوگا، تب ہوگا گفتگو کرنا. اچھا،
اب آئیے میرے محترم کہ کلمہ زخم لگانا اور کلمہ قصدن ارادتن زخم لگانا نہیں صاحب. کلمہ قصدن ارادتن گفتگو کرنا ٹھیک. تکلمہ بھی وہی ہے، قصدن ارادتن کلام کرنا. اب میرے محترم بتائیے کوئی لنک ہے زخم میں اور گفتگو میں؟ کوئی لنک ہے؟ جی ہاں، بہت گہرا لنک ہے میرے محترم. تبھی اللہ نے اس کو کلام کہا. یقین مانیے زبان کے الفاظ زخم لگاتے ہیں. جی یہ الفاظ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یہ میرے محترم خنجر اور تلوار کا کام کرتے ہیں. جی نیزے ہیں، نیزے یہ زخم لگاتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں یہی کلام مرہم بن جاتا ہے. یہی کلام میرے محترم جی پھول بن جاتا ہے. یہی کلام میرے محترم جی شفا بن جاتا ہے. یہی کلام میرے محترم انسان کے لیے جی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. مگر یہ کلام یہ زخم بھی ہے میرے محترم، زخم دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا زبان کے زخم بہت وقت لگتا ہے ان کو جاتے جاتے. جی فزیکلی زخم تو جلد بھر جاتا ہے، مگر زبان کے زخم انسان مشکل سے ان سے خلاصی پاتا ہے. تو کیا اشارہ مل گیا میرے محترم؟ اسی نے آپ دیکھیے ایک اچھی بات معرفت کی. اللہ رب العزت والجلال نے کہیں بھی ہم سے نہیں فرمایا کہ آپ کلام اچھا کریں، ہرگز نہیں. جب بھی فرمائے تو کہا قولوا للناس حسنا، قولوا بس کلام کرو. یہ اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں نہیں ہے پورے قرآن میں. جی میرے محترم جہاں بھی اللہ رب العزت والجلال نے کلام کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالی نے اپنی ذات عالیہ کے ساتھ اس کو منسوب فرمایا. جیسے فرمایا یہاں کلام اللہ تعالی کا مبارک کلام. تو یہاں کیا اشارہ؟ یعنی کتاب الہی. اسی سے وہ جھگڑا پیدا ہوا میرے محترم. کیا بتائیں آپ کو، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے بیکار میں. قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ آگے نا یسمعون کلام اللہ، قرآن نے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالی کی گفتگو ہے. امام علی علی مقام علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال مقولہ ماشاءاللہ لوگوں نے جس کے ساتھ چاہا اس کو منسوب کر دیا، مگر اوریجنلی یہ امام علی علی مقام علیہ السلام کا جملہ ہے. بہرحال کوئی حرج نہیں. آپ فرمایا کرتے تھے جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ سے ہم کلام ہوں تو میں کتاب الہی کھول لیتا ہوں. اللہ تعالی گفتگو کرتے ہیں مجھ سے. اور فرمایا کرتے تھے جب میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. امام علی علی مقام علیہ السلام. بہرحال تو میرے محترم یہیں سے وہ جھگڑا نکلا ہمارے مسلمانوں میں جو گروہ بنے. اسی بات پر ہمارے اسی پہ مسلمان لڑتے رہے کہ یہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے. بس اس پہ ماشاءاللہ اتنے جھگڑے ہیں اور اس بات پہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیا. جی آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے. اس پر پھر لوگوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا محاذ بنایا. جی
اس جملے پر کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، ہمارے مسلمانوں نے خوب بحث کی، اور کاش بحث پر اکتفا کرتے، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا۔ جی امام بخاری بھی ان لوگوں کی نظر میں کافر ہیں۔ جی نام نہیں لیں گے، اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، سب لکھا ہے کتابوں میں۔ جی سب لکھا ہے، کمال یہ ہے کہ سب لکھ کے چلے گئے خیر کے ساتھ۔ ہمیں سکھا گئے نا کہ آپ بھی جس کو چاہو کافر قرار دو، بس جو آپ کی بات نہ مانے اس کو کافر، ابن کافر، خلاص وقت نہیں ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو آپ بھی، یہی تو سکھایا ہم کو، ریلی یہی ہم کو اسلاف سے سکھایا ہے، انہوں نے سکھایا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اس کو کافر کہو اور واجب القتل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے اس بات پر۔ اتنے بڑے امام، علم الحدیث کا سمندر، علم الحدیث کے پہاڑ، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب وہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اچھا، جیل میں کوڑے مارے گئے، جی، اور کافر قرار دیا گیا ان کو۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، وہی ہمارے لوگوں نے پڑھا بیچاروں نے، اسی لیے وہ ہم پہ تھوپتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی سیکھا انہوں نے، یہ ہماری روایات ہیں۔ سب آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، کوئی حرج نہیں۔ بھائی آپ کی تحقیق یہ ہے، بسم اللہ، میری تحقیق یہ ہے، لیو می الون۔ آپ کون ہوتے میرے احتساب کرنا؟ ارے بھائی آپ جو چاہیں کہیں، مجھے بھی اجازت دیجئے، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا نا صاحب۔ یہاں ابھی آئے گے ہمارے ساتھ عالمہ کی بات، بتاؤں گا آپ اس کا کیا مطلب۔ تو میرے محترم یہ نہیں سکھایا گیا، تو نتیجہ یہ نکلا میرے محترم، کلیئر ہو گیا کہ وہ اللہ تعالی کا کلام سنتے ہیں۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ کتاب الہی اللہ کا کلام ہے میرے محترم، ٹھیک، اور کلام بتایا اللہ اپنی ذات عالیہ کے لیے استعمال کیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے دیکھی جب فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ، یہ فعلا کا وزن آیا، کلمہ نہیں، فعلا کا وزن۔ مگر امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو ہم کو تعلیم دی گئی، کبھی نہیں کہا کہ آپ اچھا کلام کیجئے، ہرگز نہیں۔ قول کا تذکرہ کیا، بس کلام پہ تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محترم وہ اس میں ایک اختلافی بات آ سکتی تھی، بیکوز کلمہ کا مطلب ہے زخم لگانا، تو اللہ تعالیٰ اس لفظ کو ہی مکمل، اس سے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس کی جگہ قول لیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ ٹھیک، پھر فرمائے ثم، اس کے بعد، دیکھیں ثم کیوں کہا، یحرفونہ، بس آخری بات، کافی باتیں باقی ہیں، یہ ہے حرف۔ حرف کیا مطلب ہے حرف کا عربی زبان میں؟ حرف غیر الشیء عن وجہتہ، یعنی کسی چیز کی، اس کی جو اوریجنل سمت ہے اس سے اس کو ہٹا دینا۔ مثال کے طور پر میرے محترم، جی یا مثال کے طور پر یہ اس کی سمت ہے نا، کوئی بھی چیز کی سمت، ہر چیز کی ایک سمت ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک سمت ہوتی ہے، تو کسی بھی چیز کو اس کے اوریجنل سمت سے ہٹا دینا، یہ حرفہ ہے۔ بس مائل ہو جانا بعد میں آیا، اور اس کے بعد آیا فعلا کے وزن حرفا، قصدن، ارادتن، حق سے مائل ہو جانا، یہ حرفا۔ یہ طویل بات ہے جی، آسان بات نہیں ہے، اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور قرآن نے کیا کہا ہے۔ جی اچھا، بس یہ ثم کی بات سمجھ لیجئے، کیوں ثم استعمال کیا؟
اگر فرمایا جاتا یسمعون کلام اللہ ویحرفونہ، تو ہوگا کہ صاحب وہ سنتے جا رہے تھے اور تحریف کرتے جا رہے تھے، ہے نا؟ نا، اللہ تعالی فرما رہے ایسا نہیں ہوا، نہ انہوں نے کلام اللہ کو سنا، آئے گا ہمارے ساتھ، عقلوہ، اور اس کو سمجھا اور اس کے ڈب تک چلے گئے، ثم پھر اس میں تحریف کرنا شروع کری۔ تو ثم کا آنا ضروری اس لیے تھا، یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے جو تحریف کی ہے سوچ سمجھ کے کی ہے، یہ اچانک نہیں ہوا کہ سنتے چلے گئے اور انجانے میں تحریف، نہ، ثم سنا، سنتے رہے، پھر یہ عمل بعد میں آیا، یعنی وہ خوب سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر انہوں نے پھر اس کو آگے تحریف کیا۔ میرے محترم، یہ بتائیں گے آپ کو تحریف کی 2 شکلیں جو قرآن میں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتاؤں گا، اور بہت باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔